برطانیہ میں بچوں سے ریپ کے سزا یافتہ مجرم شبیر احمد کو پاکستان کے حوالے کرنے کا تنازعہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ گرومنگ گینگ کے سربراہ شبیر احمد کی سزا مکمل ہونے کے بعد برطانوی حکومت کی کوشش ہے کہ اسے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے، اور اس سلسلے میں برطانوی حکومت پاکستان پر دباؤ بڑھا رہی ہے اور ویزا پابندیاں لگانے کی دھمکیاں بھی دے رہی ہے، اور اس کے لیے برطانوی قوانین کو تبدیل کرنے کی بات بھی کر رہی ہے۔ تاہم پاکستان واضح کر چکا ہے کہ اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف نے لکھا ہے کہ برطانیہ کی وزیر داخلہ شبانہ محمود کو روچڈیل ریپ کیس کے مرکزی مجرم پر پابندیاں اور اسے پاکستان بھیجنے کے معاملے پر برطانوی پاکستانیوں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ شبانہ محمود پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ شبیر احمد کو پاکستان ڈیپورٹ کرنے کی کوشش کر کے انتہا پسند دائیں بازو کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ مرتضی علی شاہ اور چارلس ہائمرز کی رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان روچڈیل گرومنگ گینگ کے سرغنہ کو واپس لینے سے انکار کرتا ہے تو اس پر پابندی عائد کرنے کی دھمکی کے باعث برطانوی وزراء کو برطانوی پاکستانیوں کی جانب سے شدید رد عمل کا سامنا ہے۔ برطانیہ میں پاکستانی برادری کی اہم شخصیات اس بات پر تقسیم کا شکار ہیں کہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے 73 سالہ مجرم شبیر احمد کو پاکستان بھیجا جانا چاہیے یا نہیں۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان پر ویزا پابندیاں لگائی گئی یا امداد میں کمی کی گئی تو اس سے شدید رد عمل سامنے آئے گا جو دونوں ممالک کے تعلقات کو نقصان پہنچائے گا۔ وزیر داخلہ شبانہ محمود کے مڈ لینڈز کے حلقے میں پاکستانی برادری سے تعلق رکھنے والے ان کے سیاسی مخالفین نے بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو سیاسی طور پر استعمال کریں گے۔ برمنگھم میں مقیم وکیل احمد یعقوب نے گزشتہ انتخابات میں شبانہ محمود کے خلاف الیکشن لڑا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ الیکشن لڑا تو میں اس معاملے کو انتخابی مہم میں اٹھاؤں گا۔ انہوں نے شبانہ محمود پر الزام لگایا کہ وہ شبیر احمد کو پاکستان بھیجنے کی کوشش کر کے انتہا پسند دائیں بازو کو خوش کر رہی ہیں۔ احمد یعقوب 2024 کے انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے کر دوسرے نمبر پر آئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر شبانہ محمود یہ کہنا چاہتی ہیں کہ پاکستان کو ہر شخص کو قبول کر لینا چاہیے، خواہ وہ سزا یافتہ ریپسٹ ہو یا گرومنگ گینگ کا مجرم ہو، تو یہ ناقابل قبول ہے۔ برطانیہ کو ان لوگوں کی ذمہ داری خود اٹھانی چاہیے جو برطانوی شہری ہیں اور جنہوں نے اپنی پوری زندگی یہیں گزاری ہے۔ شبیر احمد ایک خطرناک اور سنگین مجرم ہے جس نے جن کمیونٹیز میں رہائش اختیار کی انہیں بدنام کیا۔ وہ سخت ترین سزا کا مستحق ہے، لیکن وزیر داخلہ شبانہ محمود جو کچھ کر رہی ہیں وہ خلوص پر مبنی نہیں ہے بلکہ ڈرٹی پالیٹکس ہے۔ اس کے جواب میں شبانہ محمود کے قریبی ذرائع نے کہا کہ کیا احمد یعقوب یہ چاہتے ہیں کہ متعدد بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنے والا گرومنگ گینگ کا سرغنہ برطانیہ ہی میں رہے؟ رپورٹ کے مطابق برطانوی حکومت شبیر احمد کو اس ماہ کے آغاز میں جیل سے رہائی کے بعد پاکستان بھیجنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ شبیر احمد نے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد کے 30 جرائم پر دی گئی 22 سالہ قید کی سزا میں سے 14 سال جیل میں گزارے ہیں۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے اعلان کیا ہے کہ وہ امیگریشن ایکٹ 1971 میں ترمیم کریں گی تاکہ اس قانونی خلا کو ختم کیا جا سکے جس کی وجہ سے برطانوی شہریت منسوخ ہونے کے باوجود شبیر احمد کو پاکستان نہیں بھیجا جا سکتا۔ تاہم پاکستان شبیر احمد کو واپس لینے سے انکار کر رہا ہے کیونکہ پاکستان کا موقف ہے کہ شبیر احمد اپنی پاکستانی شہریت سالوں پہلے ترک کر چکا تھا اور تقریباً 60 سال سے برطانیہ میں رہ رہا ہے۔ دی ٹیلی گراف کے مطابق برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ محمد نے کہا ہے کہ پاکستان کو شبیر احمد کو واپس لے لینا چاہیے۔ اگر پاکستان ایسا نہیں کرتا تو خطرہ ہے کہ برطانوی حکومت پر ایسے اقدامات کرنے کے لیے دباؤ بڑھے گا جو دونوں دیرینہ دوست ممالک کے مضبوط اقتصادی اور سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں ترقیاتی امداد بھی متاثر ہو سکتی ہے جو دنیا کے غریب ترین اور انتہائی کمزور لوگوں کی مدد کرتی ہے۔ اس ایک شخص یعنی شبیر احمد نے پہلے ہی بے گناہ نوجوانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ہمیں اس کی وجہ سے مزید اتنا نقصان نہیں ہونے دینا چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات متاثر ہو جائیں۔ دونوں حکومتوں کو اس مسئلے کا کوئی عملی اور تعمیری حل تلاش کرنا چاہیے۔ تاہم لندن میں مقیم وکیل اور سیاسی تجزیہ کار عائشہ اعجاز خان نے کہا کہ پاکستان کو مکمل حق حاصل ہے کہ وہ شبیر احمد کو واپس لینے سے انکار کر دے کیونکہ وہ 60 سال سے برطانیہ میں رہ رہا ہے اور اپنی پاکستانی شہریت ترک کر چکا ہے۔ برطانیہ کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ اپنی قانونی اور انتظامی کمزوریوں کا بوجھ دوسرے ممالک پر ڈال دے گا۔ اس معاملے پر پاکستان کو ویزا کی پابندیوں اور مالی سزاؤں کی دھمکی دینا بالکل نامناسب ہے۔ اس کی کوئی منطق صرف اسی صورت میں ہوتی کہ اگر پاکستان شبیر احمد کی حمایت کر رہا ہوتا، لیکن پاکستان نے کبھی ایسا نہیں کیا بلکہ بارہا کہا
کہ برطانیہ کا شبیر احمد کے خلاف مقدمہ چلانا درست ہے۔ لندن میں مقیم پاکستانی کنسلٹنٹ تیمور اقبال نے بھی کہا کہ شبیر احمد کی ملک بدری مستقبل کی حکومتوں کے لیے ایک مثال بن جائے گی، جس کے ذریعے وہ ملک بدری کے اختیارات کو مزید وسیع کر دیں گی۔ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں ایسی نظیر یعنی ایسی مثال کو دائیں بازو کی کوئی بھی حکومت مستقبل میں ملک بدری کی پالیسیوں کے جواز کے طور پر استعمال کر سکتی ہے، جس کے نتیجے میں کمزور طبقات خصوصاً اقلیتیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ جبکہ ملک بدری آسان کر دی جاتی ہے تو مستقبل کے پالیسی میکرز کے لیے ان اختیارات کو مزید بڑھانا آسان ہو جائے گا، جس سے شہری آزادیوں، قانون کے تحت مساوی سلوک اور اقلیتوں کے حقوق کے طویل مدتی تحفظ کے بارے میں خدشات پیدا ہو جائیں گے۔ اس معاملے پر برطانوی وزیر اعظم کے ایک ترجمان نے کہا کہ ہم نے اسلام آباد میں حکام کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا ہے اور ہم غیر ملکی مجرموں کو ملک بدر کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے پابند ہیں۔ ہمارا موقف واضح ہے کہ ایسے افراد کی برطانیہ میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، تاہم اس کے لیے متعلقہ ملک کی رضامندی بھی ضروری ہوتی ہے، جو ہمیشہ ممکن بھی نہیں ہوتی ہے۔ تاہم اس وقت ہم حکومت کے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر اس معاملے میں تمام ممکنہ راستوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی یہ کہہ چکے ہیں کہ شبیر احمد ایک برطانوی شہری ہے جس نے اپنی پوری بالغ زندگی برطانیہ میں گزاری۔ جرم کا ارتکاب بھی اس نے برطانوی سرزمین پر ہی کیا اور اسے سزا بھی ایک برطانوی عدالت نے ہی سنائی تھی۔ شبیر احمد چاہے کہیں بھی پیدا ہوا ہو، اصل ذمہ داری اس جگہ پر عائد ہوتی ہے جہاں وہ پلا بڑھا، جہاں اس کی تربیت ہوئی اور جہاں بدقسمتی سے وہ بگڑ گیا۔ برطانیہ میں ایک فرد کی رہائی یا بعد میں برطانوی قانون کے تحت اس کے ساتھ کیے جانے والے سلوک سے متعلق کسی بھی فیصلے سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق 73 سالہ شبیر احمد کو اس کے متاثرین ڈیڈی کے نام سے جانتے تھے۔ اس کو گزشتہ ماہ جون میں جیل سے رہا کر دیا گیا تھا۔ رہائی کے بعد شبیر احمد کو برطانیہ سے بے دخل کرنے کے مطالبات سامنے آئے تھے۔ اس وقت متاثرین کو بتایا گیا تھا کہ شبیر احمد کو پاکستان ڈیپورٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ 55 برس پرانے 1971 کے امیگریشن ایکٹ کے تحت اس کی بے دخلی کا انحصار اس بات پر ہے کہ پاکستان اسے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اس قانون کے مطابق چونکہ شبیر احمد 1973 سے پہلے برطانیہ پہنچا تھا اور بے دخلی پر غور کیے جانے سے قبل کم از کم 5 سال برطانیہ میں رہ چکا ہے، اس لیے اس کی ملک بدری پر پابندی ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ بھی یہ کہہ چکی ہیں کہ اگر پاکستان شبیر احمد کو واپس لینے سے انکار کرتا ہے تو برطانوی حکومت پاکستان کے خلاف ویزا پابندیاں عائد کرنے پر غور کر سکتی ہے، جیسا کہ ماضی میں برطانوی حکومت 3 افریقی ممالک کانگو، نمیبیا اور انگولا کو پابندیوں کی دھمکی دے کر غیر ملکی مجرموں اور مسترد شدہ پناہ گزینوں کو واپس لینے پر آمادہ کرنے میں کامیاب رہی تھی۔ بی بی سی کے مطابق 73 سالہ شبیر احمد جیل سے رہا ہونے کے بعد اب 24 گھنٹے عملے کی نگرانی میں رہتا ہے اور جی پی ایس سے منسلک الیکٹرانک نگرانی کا ٹیگ پہنے ہوئے ہے۔ برطانوی ہوم آفس نے کہا ہے کہ اگر شبیر احمد نے شرائط کی خلاف ورزی کی تو اسے فوری طور پر دوبارہ جیل بھیج دیا جائے گا۔